حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ایک ساتھی ضروری ہے جو تیرے ساتھ دفن ہوگا اور تم مردہ اس کے ساتھ دفن ہوگا۔ اگر وہ شریف ہے تو تیری عزت کرے گا اور اگر کمینہ ہے تو تجھے چھوڑ بھاگے گا، اور یہ ساتھی تیرا عمل ہے، بس جس قدر جلد ممکن ہو تو اپنی اصلاح کر لے۔ کی تشریح: انسان کے نیک اعمال سے زیادہ بہتر کوئی سفر کا ساتھی نہیں ہے۔ نیک عمل انسان کا یار بنے گا اور بد عمل اس کے لیے سانپ اور بچھو بنے گا۔ یہ عمل اور ہنر بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کسی کو شیخ بنا لے۔ ہر چیز کا پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر تم نصیحت کرنے والوں کو دیکھو تو خاموشی سے سنو، کچھ حاصل کرنے کی طرف بڑھو اور تکبر نہ کرو۔ بڑائی کا مدار لباس وغیرہ پر نہیں ہے، اس لیے تعلیم حاصل کرنے میں ذلت اور مسکینیت کا لباس اختیار کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، علم کتابی زبانی سکھایا جاتا ہے اور ہنر عملی طور پر سکھایا جاتا ہے، اور یقین کر لو کہ ذات باری تک پہنچنے کے لیے بھی ہنر علم کے مقابلے میں زیادہ درکار ہے۔ اس ہنر کو سیکھنے کے لیے فقر کی ضرورت ہوتی ہے جو محض شیخ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، نہ بات چیت سے، نہ عمل سے۔ انوار الہی کا علم اولیاء رحمت اللہ علیہم کے دلوں میں ہے، اور کوئی دل ان کے دلوں سے براہ راست حاصل کر سکتا ہے، بات چیت یا کتاب پڑھنے سے نہیں۔ اس راہ کے مسافر کے دل میں اگر کچھ اشارے بھی ہیں تو وہ ان اشاروں کو سمجھنے سے ابھی محروم ہے۔ جب سالک کے لیے نور خداوندی ان اشاروں کی تشریح کر دیتا ہے تو اللہ کی جانب سے علم نشرہ والی بشارت مل جاتی ہے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کا شرع صدر نہیں کر دیا، یعنی ہم نے وہ نور عنایت کر دیا ہے جس سے تم رموز و اشارے بخوبی سمجھ سکتے ہو۔ اس صورت میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارے سینہ میں یہ باتیں سمجھنے کی استعداد پیدا کر دی ہے۔ ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ علوم و اسرار ذات باری کہیں باہر سے حاصل کیے جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ علوم خود انسان کے دل اور روح میں موجود ہیں۔ علم نشرہ میں خطاب اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن ہر طالب حق اس میں داخل ہے۔ انسان کا دل ایک جامع حقیقت ہے، اس میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنے دل میں مشاہدہ نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص پر لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے کا تانا لگے گا، جو کہ کفار کے بارے میں ہے۔ یاد رکھو، ذات حق ہر انسان کے ساتھ ہے، لیکن درمیان میں اس انسان کی ذات حائل ہے، تو پھر ہمیشہ ذات کے مشاہدے کی طلب دل میں ہونی چاہیے۔ اپنے دل میں اس کے مشاہدے کی کوشش کر، در بدر اس کو ڈھونڈتا نہ پھر۔ حضرت حق کو اپنے آپ سے باہر تلاش کرنے والے کی مثال تو یہ تھی کہ روٹیوں کی ٹوکری کسی کے سر پر ہو اور وہ در بدر روٹی مانگتا پھرے، یا ایک انسان گھوڑے پر سوار ہو اور اسی گھوڑے کو تلاش کرے۔ لوگ اس سے پوچھیں کہ تو کس چیز پر سوار ہے تو اسے کہنا پڑے کہ گھوڑے پر، لیکن پھر بھی گھوڑے کی تلاش میں لگ جائے۔ اس گھوڑے سوار سے لوگ کہتے ہیں کہ گھوڑا تو تیرے نیچے موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں، لیکن مجھے گھوڑا نظر نہیں آ رہا۔ وہ گھوڑے کی تلاش میں مدہوش بنا ہوا ہے اور گھوڑا اس کے سامنے موجود ہے۔ صرف انسان کے اوہام اور خیالات راستے میں مانے بنتے ہیں۔ مطلوب کے قریب ہوتے ہوئے انسان کا مطلوب کو پوچھنا، اس مطلوب کا پردہ اور اس مطلوب کے نور کی چمک اس کے لیے ابر جیسی آڑ بن جاتی ہے۔ اس کی نظر کا دھوکہ خود اس کی آنکھ کا پردہ ہے۔ وہی آنکھ جو آڑ کو ہٹانے والی چیز تھی، وہ فوراً خود آڑ بن گئی۔ ایسے طلبکار کا کام خود اس کو بہرا بنا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو پراگندہ خیالی سے ہر حال میں بچنا چاہیے اور یقین سے سمجھ لینا چاہیے کہ ذات باری میری شارک سے قریب ہے، اور اس کے مشاہدے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اس کا غم بن جائے۔